قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں آپ نے یہ سن لیا تھا کہ زلیخا کو جب پتہ چلا کہ میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، میری برابر کی عورتوں میں لان تان ہو رہی ہے، تو اس نے ان عورتوں کی دعوت کی اور تکلف کھانے کا انتظام کیا، اور پھر اس وقت کے رواج کے مطابق چھریاں اور کانٹے بھی دیے کہ جس کے ذریعے بھونا ہوا گوشت کھاؤ اور پھل کو کاٹ کے کھاؤ. تو پھر جب وہ بیٹھ گئی اپنی نشستوں پہ، کھانا لگ گیا اور وہ کھانے لگی، چوریاں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی، تو اس وقت زلیخا نے آواز دی یوسف علیہ السلام کو کہ آؤ ان کے سامنے سے گزرو. چنانچہ یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرے، اگر جو انہوں نے نگاہیں جھکا لی، نظریں جھکا لی، کسی کو نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، تو انہوں نے جہاں ان کی شرافت کو، بزرگی کو، نیکی کو بڑھا جانا، وہاں حسن و جمال کو بھی بڑھا جانا. اور اس وقت، اور جیسے عرب میں بھی مشہور تھا کہ وہ جب کسی کو کسی چیز کی مبالغہ کرتے حسن و جمال میں کہ چیز انتہائی حسین و جمیل ہے یا کوئی آدمی، تو تشبیہ دیتے فرشتوں سے. فرشتے ایک حسین و جمیل مخلوق ان کے نزدیک وہ سمجھی جاتی. تو ایسے ہی ان عورتوں بھی نے بھی کہا، ان کی بزرگی سے متاثر ہو کے، شرافت سے متاثر ہو کے، نیکی سے اور وہاں حسن و جمال سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی مرتبے والا بزرگ حسین و جمیل فرشتہ، اور فرشتہ بھی بڑے رتبے والا، اس قدر حسن و جمال والا ہے. تو اس وقت پھر زلیخا نے کہا جس کا ذکر آج کی آیات میں کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے لان تان کرتی ہو، ملامت کرتی. زلیخا کا مقصد ہی زلیخا کا دعوت کرنے کا یہ تھا کہ میں ان کو دکھا دوں کہ ایک نظر جب تم دیکھو گے تو پھر تمہیں حسن و جمال کا بھی اور میری مجبوری کا بھی پتہ چل جائے گا. میں نے ویسے دل نہیں دیا ہے، آخر وہ ایسا حسن و جمال رکھنے والا نوجوان ہے کہ جو بھی ایک نگاہ دیکھتا ہے تو وہ فریفتہ ہو جاتا ہے. اور پھر ان عورتوں نے تو چھریاں گوشت پہ چلانے کے بجائے، فروٹ پہ چلانے کے بجائے اپنے ہاتھوں پہ چلائی، ششدر رہ گئی، مبہوت ہو کے رہ گئی، آواز فاختہ ہو گئی. اور جب ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئی. ان کو پتہ نہ چلا کہ چڑیاں کہاں چل رہی ہیں. چڑیاں
کھانے کی چیزوں پہ چلانے کے بجائے ہاتھوں پہ چل گئی۔ تو زلیخا نے کہا، موقع مل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو۔ اب دیکھا نا، ایک جھلک دیکھنے سے تمہارا یہ حال ہوا کہ تم اپنے آپے میں نہیں رہی، ہوش و حواس میں نہیں رہی ہو، اور ہاتھ کاٹ ڈالے چوڑیاں چلاتے ہوئے، پتہ نہ چلا کہاں چلا لے چوڑیاں۔ تو میرے ساتھ تو کئی سالوں سے محل میں رہ رہا ہے، محل میں، پھر میں اس پہ فریفتہ نہ ہو جاؤں تو اور کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے۔ اور ظاہر ہے وہ عورتیں بھی ایک ہی نگاہ اور نظر دیکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی فریفتہ ہو گئی۔ گویا وہ بھی زلیخا کو یہ کہنے لگی زبان حال سے کہ ہم اور تم ایک ہو، جیسے تو عاشق ہے ہم بھی عاشق ہے، فکر مت کرنا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہے۔ باقی یہ ایسا نوجوان ہے، اس کو بڑا حسن و جمال سے نوازا گیا۔ اور اس وقت زلیخا نے جہاں اپنی مجبوری بتائی، وہاں یوسف علیہ السلام کی صفائی بھی خود اپنی زبان سے بیان کی۔ کہنے لگی کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کو میں نے اس کی ذات کے بارے میں پسلایا ہے، ورغلایا ہے، لیکن یہ بچ گیا ہے، میرے جو جان میں ابھی تک نہیں آیا، بچ گیا ہے، لیکن ابھی میرے پھندے سے نکلا نہیں۔ جب تک یہ میری خواہش کو پوری نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہاں تک کہ یا میری خواہش مان لے گا یا جیل چلا جائے گا اور قیدی ہو جائے گا، اور یا پھر بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ ذلت دیکھنی پڑے گی، بے عزتی دیکھنی پڑے گی اگر میری بات نہیں بنے۔ یہ بات عورتوں کو کہہ رہی تھی، یوسف علیہ السلام نے بھی سن لی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے میرے لیے جیل بہتر ہے، میرے لیے جیل وجہ۔ یوسف علیہ السلام نے جسمانی تکلیف کو دینی مصیبت پہ، روحانی تکلیف پہ ترجیح دے دی، گناہ کی مصیبت پر جسمانی تکلیف کو ترجیح دے دی۔ وجہ، جسمانی تکلیف عارضی ہے اور ہلکی ہے، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں عارضی ہے اور ہلکی ہے، اور دینی مصیبت اور روحانی تکلیف پر دائمی ہے آخرت کے عذاب کی صورت میں۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو گوارا کر لیا، کس کو؟ جسمانی تکلیف کو، لیکن اخروی تکلیف کو، دینی مصیبت کو گوارا نہ کر۔ اور اس طرح دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ آدمی گناہ سے اب اللہ کی نافرمانی سے پکا عزم کرتے ہوئے، پکا ارادہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے بچائے، اگرچہ جسمانی تکلیف سے وہ دوچار ہو جائے، اگرچہ جسمانی تکلیف سے وہ دنیاوی مصیبتوں سے دوچار ہو جائے، لیکن آخرت کی مصیبت کو گوارا نہ کر لے، گناہ کی مصیبت کو گوارا نہ کر لے۔ یہ عارضی ہے، ہلکی ہے، وہ دائمی ہے اور وزنی ہے، بڑی بھاری ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں، ابو طالب کو ایک کڑا پہنایا جائے گا پاؤں میں، رسول کی مدد کی وجہ سے جہنم سے باہر ہوں گے، آگ سے باہر ہوں گے، صرف آگ میں گرم کیا ہوا ایک کڑا پہنایا جائے گا پاؤں میں، لیکن اس کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ ابل رہا ہوگا، جہنم کی آگ کے اندر اتنی تپش ہے۔ اس کو اللہ والے سمجھتے ہیں، اللہ والے گناہ کا موقع ملے پھر بھی خوف خدا سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے،
گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اس کا اجر عظیم بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اللہ کی مدد بھی بڑی آتی ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے، یا غالباً صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان خوش قسمت میں سے ایک عادل بادشاہ کو اور دوسرا اس آدمی کو بھی شامل فرمایا کہ جس کو ایک منصب والی اونچے گرانے والی، حسن و جمال والی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے، اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے، اتنی بڑی عظیم نیکی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور خاص کر اس وقت جب آدمی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، پھنس جائے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ کب؟ جب آدمی کو گناہ کا موقع ملنے کے باوجود اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے، خاص کر زنا اور بے حیائی، یہ کہہ کر انکار کرنے میں خدا سے ڈرتا ہوں، پھر اللہ کی مدد ایسی جگہ آتی ہے کہ بظاہر کوئی چانس ہو اس مصیبت سے نکلنے کی۔ جیسے صحیحین میں، بخاری مسلم میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ آیا ہے کہ وہ غار میں پناہ انہوں نے لی بارش سے بچنے کے لیے، تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب جب منہ بند ہو گیا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، کوئی بالکل۔ اس وقت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تم لوگوں نے اگر زندگی میں کوئی نیکی کی ہو تو اس نیکی کو یاد کر کے اس کا واسطہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میری چچا کی لڑکی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، میں اسے محبت کرتا تھا لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ قہر پڑ گیا، میں پیسے والا تھا، میرے پاس پیسہ تھا، اور وہ غریب تھی، محتاج تھی، تو اس کو 20 دینار کی ضرورت پڑی۔ تو میں نے کہا کہ مجھ سے مطالبہ کی درخواست کی، اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے 30 دینار دو تاکہ میں ضروریات خرید لوں۔ میں نے سوچا کہ یہی موقع ہے، جو تیرا دیرینی مطالبہ ہے اور دیرینی خواہش ہے اس کی پوری کرنے کا ابھی موقع ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 20 دینار تو میں دے دوں گا، لیکن میں جو چاہ رہا تھا وہ کام بھی پھر کرو گی اور میری خواہش پوری کرو گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آ گئی میرے پاس، لیکن جب میرے سامنے بیٹھ گئی تو اس نے مجھے خطاب کر کے مخاطب کر کے کہا، خدا سے ڈر اور مہر کو مت توڑ، شاید کنواری ہو تو اس وجہ سے یہ بات کہی ہو کہ خدا سے ڈر اور مہر کو مت توڑ۔ تو اس کے یہ کہتے ہوئے میرے دل میں ایسا خوف خدا پیدا ہوا کہ میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اٹھ گیا، میں نے اس کو بیچ دیا اور گناہ سے میں بچ گیا اللہ کی توفیق سے، فضل سے، اور میں نے وہ جو 20 دینار دیے تھے وہ بھی میں نے واپس نہیں کیے۔ تو پھر اس کا واسطہ دے کے کہنے لگا، اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے تھا اور تو سے راضی ہوتا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ تو اللہ نے غار کا منہ کھول کے ان تینوں کو باہر کر دیا۔ اس طرح ہر ایک نے اپنی نیکی ذکر کی، اس نے یہ ذکر کی نیکی، اللہ نے غیر سے کیا کر دیا، باہر کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ بعض روایات میں آتا ہے، بعض مفسرین نے اشکال کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کی صورت میں اس گناہ سے پناہ کیوں مانگی؟ اس گناہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی اور صورت سے ہی بچا سکتے تھے، کسی اور طریقے سے ہی بچا سکتے تھے۔ وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو بڑا غالب ہے، قادر ہے، وہ تو
بے شمار طریقوں سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ اس کی درخواست کیوں کی؟ تو وقتی پریشانی کی وجہ سے، وقتی پریشانی کی وجہ سے کسی اور طرف ذہن ان کا نہیں گیا۔ وقتی پریشانی کی وجہ سے بعض اوقات آدمی بڑی مصیبت آتی ہے اور پھر نیک لوگ ان کے اوپر ایسی مصیبت آ جائے تو اس سے تو وہ کوسوں دور بھاگتے ہیں، پھر وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا نبی ہو، نبی کو نبوت نبی ملے تو اللہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے گناہ سے، نہ وہ گناہ کر سکتا ہے نہ گناہ کا ارادہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال لیکن وقتی پریشانی تھی تو بشریت کے ناطے آپ کا ذہن کہیں اور طرف نہیں گیا۔ اور دوسرا، زلیخا نے بھی وہ ذکر کیا تھا جیل کا، جب دونوں دوڑتے ہوئے یہ آگے دوڑ رہے تھے، وہ پیچھے دوڑ رہی تھی پکڑنے کے لیے، عزیز مصر ملا تو بی بی زلیخا نے کہا کہ جو آدمی تیرے گھر والوں پہ ہاتھ اٹھائے، بری نیت سے ہاتھ ڈالے تو اس کی سزا جیل یا ہو سکتی ہے، جیل ہو سکتی ہے یا کوئی اور دردناک ہو سکتی ہے، لیکن انہیں جیل کا تو تذکرہ بھی ہوا تھا۔ تو وقتی پریشانی کی وجہ سے اور کہیں جیل نہیں گیا، جیل کی طرف۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک نے جبریل امین کو بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوسف آپ نے اس مصیبت سے، دینی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قید میں ڈال دیا، قید میں ڈالنا پسند کیا، قید میں ڈالنا پسند کیا۔ قید کی دعا کی مجھے جیل میں ڈال دو مجھے پسند ہے، کوئی اور دعا مانگ رہے تھے۔ لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے تو یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو انسان ہر صورت بچائے اور پکا عزم کرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اگرچہ مجھے جسمانی یا جس قسم کی مصیبتیں مجھے پہنچے لیکن میں نے گناہ نہیں کرنا۔ دینی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی بغاوت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس میں سبق ضرور ہے۔ اے اللہ، یہ جو میں نے بات کی کہ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جسمانی تکلیف گوارا کر لے مگر دینی مصیبت گوارا نہ کر لے۔ جسمانی تکلیف عارضی ہے، فانی عارضی ہے، ہلکی ہے، اور پھر دینی مصیبت جو ہے وہ بڑی کیا ہے، بھاری ہے اور دائمی ہے۔ تو اس لیے جو ہے دینی مصیبت کو گوارا نہ کرے، جسمانی تکلیف کو گوارا کر لے۔ اس کے ضمن میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والا چیتے نے اس کو زخمی کیا، چیتے نے تو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا، دریا کے کنارے اس زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا اور زخم بڑا گہرا تھا، ٹھیک ہونے کی امید نہیں تھی، لیکن وہ فریاد کرنے کے بجائے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ تم الحمدللہ کیوں کہتے ہو، اتنا گہرا زخم لگا ہے، اتنی تکلیف ہے، لوگ فریاد کرتے ہیں اس موقع پر اور تم الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہو۔ یہ تو شکر کے موقع پہ اللہ بندہ کہتا ہے، شکر کے موقع پہ الحمدللہ کیوں کہتے ہو؟ تو بزرگ نے کیا کہا کہ میں الحمدللہ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے جسمانی تکلیف میں تو مبتلا کیا جو عارضی فانی ہے، چند روزہ ہے، لیکن دینی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا، دینی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اور پھر جتنے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کے دل و دماغ کو کھول کے زبان پہ حکمت و دانائی کی باتوں کے چشمے جاری کر دیتا ہے، چنانچہ وہ باتیں نہیں کہتے، وہ پھر موتیاں بکھیرتے، موتیاں، اور لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، ایسے وہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان 7 آدمیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا بھی ذکر کیا کہ جو نماز پڑھ کے گھر جائے تو دل لٹکا ہوا ہو مسجد میں کہ پھر کب ہوگا اذان ہوگی اور میں جاؤں گا مسجد میں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب ہوگی جس پر کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنا دے، انہی میں سے اللہ ہمیں بھی بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے۔ بہرحال اتنی بات ہے کہ اگر ایک آدمی مصیبت خود نہ مانگے،
اور دوسرا اگر کسی مصیبت میں ہو تو اس سے نجات کا راستہ خود تجویز نہ کرے، نجات کا راستہ خود تجویز نہ کرے، ٹھیک ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفصیل روایات میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نجات کا راستہ مانگنا تھا، کوئی اور مانگ لے تھے، آپ نے اپنے آپ کو قید میں ڈلوانا کیوں پسند کیا؟ تو ایسی حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک آدمی کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے، جس کو بیماری نے بڑا دبلا پتلا کیا تھا تو اس وقت وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اللہ آخرت میں جو عذاب دینا ہے نا اس کی جگہ ساری کی ساری سزا مجھے دنیا میں دے دے، ساری کی ساری سزا دنیا میں دے دے تاکہ آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ یا اللہ کے دنیاوی عذاب کی سہار تجھ میں ہے، برداشت تجھ میں ہے، اللہ کا عذاب جب دنیا میں آئے گا اس کو بھی برداشت نہیں کر سکو گے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ ایسا نہ کہو، یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور مجھے عذاب سے بچا۔ ایسے ایک اور آدمی سے رسول اللہ نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے صبر دے دے۔ انہوں نے فرمایا مصیبت مانگ رہے ہو اللہ سے؟ میں تو صبر مانگ رہا ہوں۔ کہہ رہے صبر تو مصیبت پہ کیا جاتا ہے، صبر تو مصیبت پہ کیا جاتا ہے، یوں نہ کہو مجھے صبر دو، یوں کہو اللہ عافیت دے دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے عافیت دے دے۔ اور بکر صدیق کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے دنیا آخرت دونوں کی عافیتیں۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ اچھا جی، قالت کہا زلیخا نے فذالکن الذی، یہ وہی نوجوان ہے کہ لمتننی فیہ، تم مجھے ملامت کر رہی ہو اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو، لان تان کر رہی ہو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، راوت اصلایا ہے میں نے اس کو، برگلایا ہے میں نے اس کو، عن نفسی، اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم، یعنی میں نے اس کو گناہ کے لیے استعمال کرنا چاہا ہے، گناہ کے لیے، لیکن فاستعصم، یہ بچ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ نہ کرے وہ جو اس کو میں کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور بے ضرور جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بے ضرور ہوگا یہ بے عزت لوگوں میں سے، ذلیل لوگوں میں سے، انہیں تذلیل کی جائے گی۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، السجن، جیل، احب الیہ، زیادہ پسندیدہ ہے مجھے، زیادہ محبوب ہے مجھے، مما، اس چیز سے، کہ یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر نہیں ہٹائے گا، نہیں پھیرے گا تو مجھ سے، کیدہن، ان کی چال کو، ان کی فریب کاری کو، ان کے اس منصوبے کو، تو اصب الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، مائل ہو جاؤں گا میں، الیہن، ان کی طرف، وَأَكُمْ، اور ہو جاؤں گا میں، من الجاہلین، جاہل لوگوں میں سے، جاہل ناواقف لوگوں میں سے، ناسمجھ لوگوں میں سے۔ کیا مفسرین نے لکھا ہے کیسے پتہ چلا کہ گناہ کا ارتکاب ناسمجھ لوگ کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ ناسمجھ، جن کو سمجھ نہیں ہوتی۔ سمجھدار لوگ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو جو مرضی ہے اس کی نافرمانی کر لو۔ اچھا جی،
فاستجاب له ربه، بس قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے، ٹھیک ان کی دعا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. فاستجاب، بس دعا قبول کی، لہو ان کی، رب ان کے رب نے، فصرف عنہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دیا ان سے کیدہن، ان کی چال کو، ان کے فریب کو، منصوبے کو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوا ان کے واسطے، بعض یہ ترجمہ کیا ہے، پھر ظاہر ہوا ان کے واسطے، میں نے ترجمہ کیا پھر ان کی سمجھ میں آئی یہ بات، پھر ان کی سمجھ میں آئی یہ بات، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لی. نشانیاں کیا دیکھ لی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی عفت کی، پاک دامنی کی، دامن کا پیچھے سے پھٹنا، اور شیرخوار بچے کی گواہی دینا یوسف علیہ السلام کے حق میں. اس طرح اور بھی انہوں نے نشانیاں دیکھ لی ہوگی، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی، بے گناہی کی، اور زلیخا کی، کس کی؟ زلیخا کی غلطی کی. اور پھر جو ہے نا یہ بات بھی ان کو زلیخا کے اس منصوبے کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اب وہ باز آنے والا نہیں، اب بھی اس کا ارادہ ہے. یہ دونوں سائڈوں پہ لائٹ نہیں ہے، چھوڑ دیں گی تھوڑی دیر سنیں میری بات، توجہ سے سنیں. ابھی لائٹ نہیں ہے دونوں طرف، لائٹ ہو تو ادھر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال لائٹ ہو تو پھر ادھر نظر آ رہی ہوتی ہے، دونوں طرف نہیں ہے. اچھا جی، تو ظاہر ہے اس طرح وہ نشانیاں انہوں نے دیکھ لی. پھر اس نے جو اس کا جو پکا ارادہ تھا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، میں نے چھوڑنا نہیں، یہ گناہ میں نے کرا کے چھوڑنا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی تو زلیخا کے خاندان والے، عزیز مصر اور اس کے خاندانوں نے مل کے یہ مشورہ کیا کہ اب بدنام ہو رہے ہیں، لوگوں میں جو ہے نا وہ ابھی چرچا ہو رہا ہے. پھر عورتوں کی جو دعوت کی ان کے واسطے بات اور پھیلی، لہذا چند دن ان کے کچھ عرصے تک ان کو جیل بھیج دیا جائے. چنانچہ انہوں نے کیا کر دیا، یوسف علیہ السلام کی دعا و خواہش کے مطابق جیل بھیج دیا، اور پھر کچھ عرصہ آپ جیل میں رہے. پھر وہاں کیا ہوا، پھر انشاءاللہ اس کے لیے کل تک انتظار کرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے جو سبق اللہ دینا چاہتا ہے وہ سبق ہمیں اللہ نصیب فرمائے.